ان ایکسپلوسیوز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی پہلے، اس کے بجائے کہ ہم انگلیاں ڈالنے لگیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بے گناہ 9 لوگوں کی جان گئی، اور کتنا نقصان باقی لوگوں کا ہوا جن کے مکان وہاں ہیں۔ ابھی ہم دہلی کی مصیبت سے نکلے ہی نہیں تھے، جہاں ہر کشمیری پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اب کب تک ہم لوگوں کو اس کا دینا پڑے گا؟ کب تک؟ کب وہ دن آئے گا کہ ہم کو بھروسہ آئے گا نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہماری انویسٹیگیشنز میں غلطیاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم فیل ہو رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس میں۔ کب تک ہم نے یہ خون خرابہ دیکھنے کو ہوگا؟ کب تک؟ ہم لوگوں کی بات قسمتی ہے، آج 30 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس بربادی کو دیکھتے جاتے ہیں، اس کا انت نہیں دیکھتے۔ جب امن کی ہوا آنے لگتی ہے، ابھی وہ ہوا پہنچی نہیں ہوتی ہے کہ بربادی کی ہوا پہلے پہنچ جاتی ہے۔ کیا امیدیں تھیں؟ پلوامہ ہوا، اس کے بعد پہلگام ہوا، اس کے بعد اب دہلی ہوئی۔ اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ نوگام انسیڈنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ پولیس تھانے میں 300 کلو کا RDX ہونا اور آپ کے ٹائم میں اس کی فورنسک لیب انویسٹیگیشن ہونا۔ دیکھیے، پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں، جو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ان ایکسپلوسیوز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی پہلے، اس کے بجائے کہ ہم انگلیاں ڈالنے لگیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ بے گناہ 9 لوگوں کی جان گئی، اور کتنا نقصان باقی لوگوں کا ہوا جن کے مکان وہاں ہیں، وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ تو چھوڑ دیجیے، ابھی ہم دہلی کی مصیبت سے نکلے ہی نہیں تھے، جہاں ہر کشمیری پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اب کب تک ہم لوگوں کو اس کا دینا پڑے گا؟ کب تک؟ کب وہ دن آئے گا کہ ہم کو بھروسہ آئے گا نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں؟ کب؟ اور ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے۔ جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھے کیوں ان ڈاکٹروں کو ایسا کیا ہوا کہ ان لوگوں کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا؟ کیا وجہ تھی؟ It needs a thorough study and investigation. نیا نام سننے کو ملا ہے، چونکہ 7 ڈاکٹرز کی اس میں انوالومنٹ، اس کے بعد ایک ڈاکٹر کا مکان بھی زمین بوس کرتی، وائٹ کارل ٹیررزم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ حضور، آپ وائٹ ٹیررزم کہیں، ریڈ ٹیررزم کہیں، ٹیررزم ہے۔ ویسی وجہ کیا ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا کہ اپنی جان بھی دینی پڑی اور اتنا بڑا ایکسپلوژن کر کے بے گناہوں کو مارنا پڑا؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہی صرف نہیں ہے، ہمارے کتنے بچوں کو آج مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ گھروں سے نکالا جا رہا ہے، کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتے یہ چیزیں، اسی لیے باہر پڑھ رہے ہیں کہ اپنا فیوچر بنا سکیں، وطن کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ مگر آج ہر کشمیری پہ نشان ہے کہ آسامی پہ ہوتا ہے جب وہاں ایکسپلوژن ہوتا ہے، یا چھتیس گڑھ میں ہوتا ہے۔ کہیں تو سوال نشان سیکورٹی ایجنسیز پہ ہے، کیونکہ 300 کلو فرید آباد میں ہونا اور 3 مہینے سے بندہ وہاں رہ رہا ہے، اس کی صاحب ہر چیز میں کیا بتاؤں آپ کو، کہیں نہ کہیں
ہماری انویسٹیگیشنز میں غلطیاں ہیں. کہیں نہ کہیں تو ہم فیل ہو رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس میں. ان کو تو مارنا پڑے گا. ای ڈی پی ڈی کو استعمال کرنے کے بجائے چھوڑ دیجیے اور یہ دیکھیے اپنی انٹیلیجنس ونگ کو مضبوط کیجیے کہ اس سے ہم لوگ اس مشکل سے نکل سکیں. کب تک ہم نے یہ خون خراب دیکھنے کو ہوگا؟ کب تک؟ یہاں چونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہمارا بن چکا ہے جموں کشمیر کا، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا لاسٹ ٹائم یہ کہنا کہ سپریم کورٹ میں جو 370 کی بات ہو رہی ہے یا جو ریسٹریکشن آف اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ سچویشن دیکھ کر بتایا جائے گا. یہ حالات اس پر کتنا امپیکٹ پڑ سکتے ہیں؟ کین اٹ از پاسبل؟ مجھے یہ ہندوستان کی حکومت سے ایک پوچھنا پڑے گا، کیا ہمارا فیصلہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو کرنا ہے؟ کیا وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ کب آئے گا؟ اس کا جواب دینا ملک کو. یہ تو ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں مجھے دکھتا ہے. وہ جب بھی چاہیں گے بلاسٹ کریں گے، جب چاہیں گے ہمیں لٹکائیں گے. کیا ملا وطن کے ساتھ رہ کر؟ یہی بدحالی. الیکٹڈ گورنمنٹ کو 1 سال ہو گیا، ڈیو ٹو دا بزنس رولز کافی ہرڈلز آ رہی ہے. صرف ایک پازیٹو کام اس سال دیکھنے کو ملا ہے، شفٹنگ دا دربار. وہ اس لیے بھی کرنا پڑا، اگر نہیں کرتے تو بی جے پی کا جنازہ جموں میں نکل جاتا. بی جے پی نے کوشش کی تھی کہ ہندو اور مسلمان کو الگ کرے گا، اور اس نے جموں کو بےحد نقصان پہنچایا اور کشمیر کو نقصان پہنچایا، ہمارے رشتوں کو نقصان پہنچایا. اسے کرنا پڑا. تو آنے والے ٹائم میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو حالات کروٹیں لے رہی ہے یا یہاں پر دیکھیے اکراس دا بارڈر اس کا دیکھیے میں آپ سے کہوں گا، نا امید تو کبھی کسی کو ہونا نہیں چاہیے. اگر ہم نے نا امید ہونا ہے تو پھر تو کچھ رہا ہی نہیں. ہمیں امید کرنی ہے کہ راستہ نکلے گا جب یہ اس طرف کچھ سوچیں گے. وہ وطن بھی جو ہمارا نیبر ہے، وہ کب تک یہ کرتا رہے گا؟ کب تک؟ انہیں بھی سوچنا چاہیے. وہ تو ایسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر مسلمان پہ یہاں پہ وہ کچھ کرتے ہیں تو نشانہ باندھا جاتا ہے. ذمہ وار وہ ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں. یہاں کے ہندوستانی مسلمان جو ہیں ہندوستانی مسلمان ہیں، وہ کبھی پاکستانی مسلمان نہیں بنے. بہار میں مہا گٹھ بندھن پھر فیل، این ڈی اے کی وہاں پر جیت، نیتیش کمار تقریباً 11ویں بار. مجھے خوشی ہے، ہماری غلطیاں کہیں ہوں گی، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں فیل ہو رہے ہیں، کیوں لوگوں میں ہم لوگ اور منظم ہو رہے ہیں. کوئی وجہ تو ہوگی. بہار کے نتیجوں میں کس طرح آپ مطمئن ہیں جو کل ریزلٹس بہار میں آئے؟ رزلٹ تو آ گئے، لوگوں نے حکومت بنا دی. نیتیش کمار اللہ کرے کہ وہ ٹھیک کرے، لوگوں کے لیے کام کرے، ان لوگوں سے انصاف کرے. وہاں جو مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا، ووٹوں سے خارج کیا جا رہا تھا، اس کی طرف وہ توجہ دے. کیا اس میں نیتیش کمار کا انڈیویجول رول ہے یا بی جے پی کا اس میں پراپر دائیکی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں وہاں گیا نہیں ہوں. میں نے کوئی بھی وہاں پہ دن نہیں گزارا جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں وہاں کیا ہے. جو وہاں کے ہیں جو وہی کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. نیشنل کانفرنس کو 5 دہائیوں کے بعد بڑگام میں سیٹ بیک ملا، کل جو پی ڈی پی کی وہاں جیت ہوئی. دیکھیے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اس سے انسان سیکھتا ہے، گھبراتا نہیں ہے. ہار سے انسان سیکھتا ہے، اور جہاں کمیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بڑگام پر کافی نظری تھی نیشنل کانفرنس میں. ہر چیز پہ ہماری نظریں اچھی ہیں، جموں پہ بھی ہماری نظریں اچھی تھی.
نہیں. کیا بڑگام میں یہ بھی ریزن کہا جا سکتا ہے کہ جو روح اللہ کا رفٹ چل رہا ہے؟ اب یہ جماعتوں میں ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ روح اللہ صاحب سمجھے وہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں. جس جماعت نے اسے زمین سے اٹھایا، منسٹر بنایا، جس جماعت نے اسے پارلیمنٹ پہنچایا، آسان نہیں ہے. اسے اس جماعت کی قدر کرنی چاہیے. آخری بات یہ اب اس تک ہے. آخری بات پوچھنا چاہوں گا، موجودہ صورتحال چاہے دلی کی بات کری، فرید آباد کی بات کری، یا آج جو یہاں سچویشن ہے، آنے والے ٹائم میں خدا نہ خواستہ پھر سے ہمیں وہ آپریشن سندور والا ماحول دکھتا ہے؟ میں امید کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہوگی. اس سے تو کچھ نہیں نکلا، نتیجہ نہیں نکلا. ہماری 18 آدمی مارے گئے، ہماری بارڈروں پہ نقصان ہوا. اللہ کرے یہ دونوں ملک اپنے تعلقات بہتر کر سکیں، کہ وہی ایک راستہ ہے. واجپئی جی کی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دوست بدلائے جا سکتے ہیں، پڑوسی بدلائے نہیں جا سکتے. پڑوسی اگر دوستی میں رہیں گے تو دونوں ترقی کریں گے، دشمنی میں رہیں گے ترقی سست ہو جائے گی. لیکن نیشنل لیول پر کانگریس کی جو حالت ہے اس میں کافی سدھار کرنا پڑے گا. یہ شاید کل ان کو بہار سے وہ تو کانگریس کو دیکھنا پڑے گا. میں تو کانگریس ہی نہیں ہوں. میرا تو صرف ان سے یہی کہنا پڑے گا کہا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے. ان ہاروں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور جہاں ہماری غلطی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. 20 دن پہلے محبوبہ مفتی نے کہا تھا اس ٹائم بڑگام کی ہسٹری بدلے گی، اور کل اس نے کہا ہم نے ہسٹری بدل ڈالی. کون سی ہسٹری بدلی؟ ایک سیٹ جیت کے بدل دی ہسٹری؟ کیا بھول گئی کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی؟ بھول گئی؟ بھول گئی کس طرح دھکا دیا اس کو؟ بھول گئی وہ کہ آج بھی انہی کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں؟ میری طرف سے میں ایک باپ کی طرف سے کہتا ہوں، پہلے یہاں کے وطن کے لوگوں کی سوچو. تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ تم کرسی حاصل کرو گی، یہ لوگ جانتے ہیں تم نے کیا کیا ہے. پہلے اس کی پراشچت کرو اور اللہ سے مانگو صحیح راستہ. نفرت سے کچھ نہیں ملے گا. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے لیے بہت بہت